سر اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر بہت سی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بدعت ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا بعض حضرات اعتراض کر رہے ہیں بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی یہ بدعت کی حقیقت ہے۔ جی، بدعت کا سوال تو خیر جتنے ہونی چاہیے میں نے اس میں تفصیل سے کر دیا، اور جو وہ نہیں بھی کر سکتے تھے وہ بھی میں نے جواب دے دیا۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ یہ بدعت ہے بے شک، لیکن یہ ایسی بدعت نہیں ہے جو جہنم میں لے جانے والی، جو گمراہ کرنے والی ہو، ایسی نہیں، بلکہ یہ سنت اور اللہ رسول کی خوشنودی کا سبب بنتی۔ سمجھ گئے؟ صرف اصل سوال کا جو بیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اذان کہہ اذان تو نماز کے واسطے، اذان تو نماز کے واسطے، اور وہاں پر تو اذان ایک بات نہیں ہے۔ سوال کیا کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں پڑھنا؟ ایک اذان کا کی طرف دھیان چلا گیا، نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو، درود، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر۔ ایک دم آیت کریمہ سے میں آپ کو بتاتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے نیک عمل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قبولیت سے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے، یعنی عمل کا تعلق ہی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق، نیک ہو تو خاص طور سے۔ اور قبولیت کا اچھا، یہ جو ڈسکس کر رہا ہوں نا، تو اہل حدیث پر سے بول دیں گے، یہ اپنی منطق سے بول رہے ہیں، اپنی عقل سے بول رہے ہیں، عقل سے نہیں، سرلی دلیل دینا۔ یاد رکھیے کہ دلیل کا بھی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہم دلیل ہی دے رہے ہیں لیکن اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو نیک عمل ہے اذان دینا، اور عمل کے قبولیت کا دار و مدار حدیث میں آیا ہے کہ جب تک درود نہ پڑھا جائے کوئی بھی عمل قابل قبول یا دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا بھی عمل ہے، درود نہ پڑھا جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال جو ہے یا رسول اللہ کی بنیاد پر اصل سوال ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ نبی الامی و صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ سوال وہاں پر یا رسول اللہ والا پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور اگر یہ بھی ہے مطلق درود اور سلام پڑھنے پر اعتراض ہے تب تو بہت بڑی غلطی ہے۔ ابھی آپ نے ایک کلپ میں دیکھا کہ وہ بخیل ہے کہ میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ تو اب چونکہ اذان میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہے گا، پہلے ہی پڑھ دیا اس نے، نام آنے والا ہے، اور رسول کہہ دیے بخیل ہے جو میرے نام پر درود نہ پڑھے، سمجھ رہے نا؟ تو پہلے عمل کر دیا۔ پھر ایک یہاں پر یہ سوال ہوگا تو پھر اللہ کا بھی تو نام، تو ابھی ہم نے بتا دیا کہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ یہ کو کسی بھی چیز کی ایڈیٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں۔ نبی کے نام کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو، خود اللہ نے کہا نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو، اللہ کا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اللہ پر یہ پڑھو، اللہ پر یہ پڑھو۔ ہاں، اللہ عز و جل یہ بولتے ہیں، اللہ جلت عظمتہ، یہ سب اپنی طرف سے بولتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ پڑھنا بالکل ثابت ہے، لیکن بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے یہ کہ میری کتاب آپ پڑھیے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بخاری، مسلم، دیگر تمام کتابوں سے میں نے واضح کیا ہے کہ ایسی بدعت نہیں ہے جو گمراہی تک لے جائے، جس کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کپڑا، یہ تولیہ اب ہمارے پاس ہے، ہمارے مرید اس کو اب چومیں گے، لیکن یہ کوئی اگر ہندو خرید لیتا، کوئی کافر خرید لیتا، اب اس کو چومتے نہیں، اگر اس کے پاس رہتا بھی، بھول سے بھی مسلمان کے پاس یا مرید کے پاس آ جاتا تو اس کو دیکھتا تک نہیں۔ وجہ نسبت ہے، نبی نے یوز نہیں کیا پھر بھی آپ چوم رہے، تو نسبت کی بنیاد پر چوم رہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کو سمجھنا ہے، اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام مکمل ہوا ہے، لیکن کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، اب جیسے گھر مکمل بنا لیا آپ نے، لیکن اس میں آپ پردے لگا رہے ہیں، اس میں آپ دروازے لگا رہے ہیں، اس میں آپ اچھے فین لگا رہے ہیں، اچھی چیزیں لگا رہے ہیں، اس میں خوبصورتی کے لیے آپ، تو یہ اضافہ جو ہے، یہ ایڈیٹنگ جو ہے، کیا یہ گھر کی مطلب نقصان کے لیے ہے؟ نہیں، گھر کو اور خوبصورتی عطا کرنے کے لیے، سمجھ رہے نا؟ تو ایسے ہی صحابہ کرام کے زمانے میں مکمل ایک اسلام آ گیا، لیکن اس اسلام میں خوبصورتی کے لیے یہ تابعین، تابعین، مجتہدین، علماء، مشائخ اور اولیاء اللہ یہ سب کی کوالٹی جنم لے رہی ہے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے۔ غرضے کے بدعت اس کا جو گمراہی پہلو ہے وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا، جو پہلو قرآن حدیث سے ٹکراتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کسی قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، بلکہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 کے تحت اس پر عمل ہے کہ اے ایمان والو، نبی پر درود بھیجو، نبی پر درود پڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھو، نبی تو مدینہ میں نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ فرماتا، نبی مدینہ میں نہیں، نبی مومنوں کے سینے میں ہے۔
تو ظاہر جو اذان دے رہا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم کے تحت جو اذان دے رہا ہے وہ بھی مومن ہے، اور جب اس کے سینے میں ہے تو نبی پریزنٹ ہے. تو اب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے بھی کہہ رہا ہے کہ نبی پریزنٹ ہے. ہو گیا سمجھ میں؟ اس لیے یہ بدعت ہے، لیکن یہ گمراہی پہلو والا نہیں ہے بلکہ سنت سے ریلیٹڈ ہے.